الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق علم میراث کورس کا چھٹا سبق ہے، اور آج کے سبق میں انشاءاللہ عز و جل تقسیم ورثہ میں جو پہلے ورثہ ہیں اصحاب فرائض، ان کا بیان آئے گا اور ان کے مقررہ حصوں کا بیان آئے گا۔ تو یہ کورس ادارہ معرفت القرآن کے تحت کرایا جا رہا ہے۔ تو آج کا جو سبق ہے انشاءاللہ عز و جل، سب سے پہلے وہ رسا جو اصحاب فرائض ہیں، اصحاب فرائض ہی کیا ہیں؟ پہلے ہی وہ رسا ہیں جن کا بیان کیا ہے؟ سب سے پہلے تقسیم وراثت میں آتا ہے، وہ رسا کی تقسیم کاری میں۔ تو اصحاب فرائض کی تعریف ہم نے پڑھ لی تھی کہ ہم الذین لہم سہام مقدرۃ فی کتاب اللہ و سنت رسول ہی و اجماع امت ہی، کہ اصحاب فرائض وہ لوگ ہیں، ہم الذین سہام مقدرۃ، جن کے حصے مقرر ہو چکے ہیں کتاب اللہ میں، سنت رسول میں اور اجماع امت میں۔ تو ایسے لوگوں کے کو اصحاب فرائض کہا جاتا ہے، اور آج انشاءاللہ تعالی جل ان کے مقررہ حصوں کا بیان آئے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو سب سے پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں اصحاب فرائض ہیں کیا۔ تو فرمایا کہ اصحاب فرائض کیا ہیں؟ وہ لوگ ہیں، اصحاب فرائض وہ لوگ ہیں کہ وہ ورثہ جن کے حصے قرآن مجید، احادیث مبارکہ یا اجماع امت سے متعین اور مقرر ہیں، انہیں کہا جاتا ہے اصحاب فرائض، یعنی ذوی الفروض۔ ٹھیک ہے، فرائض فریدتن کی جمع ہے، فریضہ کسے کہتے ہیں؟ مقررہ حصہ۔ تو اصحاب فرائض میں نا مقررہ حصوں والے، تو وہ ورثہ جن کے حصے قرآن مجید، احادیث مبارکہ اور یا اجماع امت سے کیا ہو چکے ہیں؟ متعین اور مقرر ہو چکے ہیں، ایسے اصحاب کیا کہلاتے ہیں؟ اصحاب فرائض۔ تو وراثت کی تقسیم میں سب سے پہلے ان کا حق ادا کیا جاتا ہے، سب سے پہلے وراثت کی تقسیم میں جن کا حق ادا کیا جاتا ہے وہ ہیں اصحاب فرائض۔ ٹھیک ہے، ان کی کل تعداد 12 ہے۔ کل تعداد کتنی ہے؟ 12، جن میں سے 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ کل تعداد ان کی کتنی ہے؟ 12 ہیں۔ کل ورثہ اصحاب فرائض کتنے ہیں؟ 12۔ ٹھیک ہے، اب اس سے پہلے کہ ہم اصحاب فرائض کا بیان لے کر چلیں تو ہم پڑھ لیتے ہیں کہ مقررہ حصے جن کا بیان قرآن پاک میں آیا ہے وہ کتنے ہیں۔ الفرائض المقدرہ، یعنی وہ حصے جو مقررہ ہیں، تمام مقررہ حصوں کا بیان۔ تو قرآن کریم میں بیان کردہ کل 6 حصے درج ذیل ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے جس کا بیان آیا ہے وہ ہے نصف، 1/2۔ ٹھیک ہے، تو آدھا جسے کہتے ہیں ہاف، تو اس کا بیان قرآن پاک میں آیا ہے نصف کا۔ عربی میں نصف کہتے ہیں۔ برضه جی 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 فرمائیں، کیا فرماتے ہیں آپ؟ کوئی سوال ہے؟ ہو سکے تو اپنا آواز جو ہے نا میوٹ کر دیجیے گا۔ تو کیا ہے، سب سے پہلے جس کا بیان آیا ہے وہ ہے نصف۔ ٹھیک ہے، نصف کا قرآن پاک میں بیان ہے۔ ٹھیک ہے، جسے آدھا بھی کہتے ہیں، ہاف بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دوسرا جو مقررہ حصہ بیان ہوا ہے قرآن پاک میں، ٹھیک ہے، وہ ہے ربع۔ ٹھیک ہے، ربع کیسے کہتے ہیں؟ 1/4، یعنی چوتھائی حصہ، جسے چوتھائی بھی کہتے ہیں، چوتھا حصہ، کسی مال کا چوتھا حصہ۔ نصف کیا ہے؟ کل مال کا آدھا حصہ۔ سمن کیا ہے؟ کل مال کا 8واں حصہ، یعنی 1/8۔ ٹھیک ہے، تو 1/8 یہ کہلاتا ہے سمن۔ عربی میں سمن کہتے ہیں، ریاضیاتی شکل میں سے ہم 1/8 کہتے ہیں، اور اردو میں ہم 8واں حصہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ کہلاتے ہیں صنف اول،
یہ کیا کہلاتے ہیں؟ صنف اول. ان کو کہتے ہیں جو مقررہ حصوں کے یہ بیان ہے نا، اسے ہم کہتے ہیں صنف اول. صنف اول. ٹھیک ہے جی. اور یہ جو مقررہ حصے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں صنف ثانی. صنف ثانی. ٹھیک ہے جی. تو دو ثلث کا بیان ہے، الثلثان. ثلثان میں نا دو ثلث، 2/3، جسے 2/3 کہتے ہیں. کسی مال کے 3 حصے کر کے 2 حصے، یہ کہلاتا ہے 2/3. ٹھیک ہے. الثلث، ثلث کسے کہتے ہیں؟ 1/3. یہ 2/3 دو ثلث، 1/3 ایک ثلث، یعنی ثلث 1/3 حصہ. اور سدس، سدس چھٹا حصہ. ٹھیک ہے. 1/6. تو ان حصوں کا بیان قرآن پاک میں آیا ہے، لیکن پہلے یہ والے جو ہیں یہ کہلاتے ہیں صنف اول، اور یہ کہلاتے ہیں صنف ثانی. ٹھیک ہے جی. اوپر والے کہلاتے ہیں صنف اول، 1/2، 1/4، 1/8. اور دوسرے جو حصوں کا بیان آیا ہے وہ ہے 2/3، 1/3 اور 1/6. ٹھیک ہے جی. تو اس کو تھوڑا سا وائٹ بورڈ کے ذریعے بھی سمجھ لیتے ہیں. صنف اول 1/2، 1/4، 1/8. صنف ثانی 2/3، 1/3، 1/6. تو یہ کہلاتی ہے صنف اول، اور یہ کہلاتی ہے صنف ثانی. ان 6 حصوں کا بیان قرآن پاک میں آیا ہے. 1/2 کہلاتا ہے نصف. نصف کسے کہتے ہیں؟ یعنی کل مال کا آدھا. کل مال کا آدھا. ٹھیک ہے. کل مال مثال کے طور پر کیا ہے؟ مثال کے طور پر کل مال ہے، ٹھیک ہے، مثال کل مال ہے 80 روپے. ٹھیک ہے. تو 80 کا جو آدھا ہوگا، نصف، 80 کا نصف کتنا بنے گا؟ کیا بنے گا؟ نصف کیا ہوگا؟ 1/2 کیا ہوگا؟ وہ بنے گا 40. ٹھیک ہے. اسی طرح 80 کا کیا ہے؟ ربع، یعنی 1/4. وہ کتنا بنے گا؟ 20. ٹھیک ہے. تو چوتھا حصہ کیا بنے گا؟ 80 کے کریں گے 4 سے، فی حصہ کیا بنے گا؟ 20. ٹھیک ہے. اسی طرح 80 ہے نا، 80 روپے، اس کا کیا ہے؟ سمن، 1/8. وہ کتنا بنے گا؟ 10. 80 کا 8واں حصہ کیا بنے گا؟ 10. تو کیا پتا چلا؟ 80 کا نصف کیا ہے؟ 40. 80 کا ربع چوتھا حصہ کیا بنے گا؟ 20. اور 80 کا 8واں حصہ کیا بنے گا؟ 10. تو آپ دیکھیں، نصف دگنا ہے کس کا؟ ربع کا. نصف کیا ہوتا ہے؟ کسی مال کا جو آدھا ہوتا ہے وہ مال کے چوتھے حصے کا دگنا ہوتا ہے. اسی طرح کسی مال کا چوتھا حصہ دگنا ہوتا ہے کسی مال کے 8ویں حصے سے. ٹھیک ہے. 1/8 چھوٹا ہے کس کا؟ 1/8 نصف ہے کس کا؟ 1/4 کا. اور 1/4 نصف ہے کس کا؟ 1/2 کا. یعنی 1/2 دگنا ہے کس کا؟ 1/4 کا. 1/4 دگنا ہے کس کا؟ 1/8 کا. تو کیا ہوا؟ 1/2
दोगुना हुआ किसका? 1/4 का। और 1/4 दोगुना हुआ 1/8 का। मतलब 1/2 दुगना है किसका? 1/4 का। और 1/4 दुगना है 1/8 का। इसी तरह निस्फ करें तो 1/8 क्या है? 1/8 क्या है? निस्फ है किसका? 1/4 का। और 1/4 निस्फ है किसका? निस्फ है किसका? यानी 1/4 का। और 1/4, ये जो 1/4 है ये निस्फ है किसका? 1/2 का। ठीक है हजूर। क्लियर हो गया? इसी तरह सिन्फ सानी, तो ये क्या है? हमने देख लिया कि ये क्या है? 1/2 दो गुना है 1/4 का। और 1/4 दो गुना है किसका? 1/8 का। ठीक है। और 1/8 निस्फ है किसका? 1/4 का। और 1/4 निस्फ है किसका? 1/2 का। देखें, 1/2 दुगना है 40, दुगना है किसका? 20 का। 20 दुगना है किसका? 10 का। और 10 निस्फ है 40 का। और 10 निस्फ है 20 का। और 20 निस्फ है किसका? 40 का। सिन्फ सानी, 2/3, 2/3, ये दुगना है किसका? दुगना है किसका? 1/3 का। और 1/3 दुगना है 1/6 का। मतलब 2/3, मिसाल के तौर पर क्या है? कुल माल रख लेते हैं हम कितना? कुल माल रख लेते हैं 60। तो 60 का 2/3 कितना बनेगा? 60 के करेंगे 3 इसे। ठीक है। तो फीस से कितना बनेगा? 20, 20, 20, गोया ये बन गया 60। तो फीस से बनेगा 20, और दो गुना बनेगा क्या है? 40। तो 60 का दो गुना कितना बनेगा? यानी 60 के करेंगे 3 इसे। ठीक है। वहाँ 2/3 का मतलब है कि उसके 3 इसे करके 2 इसे। तो 60 के 3 इसे करें तो क्या बनेगा? फीस आएगा 20। और 20 का 2 गुना करें तो क्या बनेगा? 40। तो 60 का 2/3 क्या बनेगा? 40। ठीक है। इसी तरह 40 क्या है? दुगना है किसका? 1/3 का। तो 60 का क्या है? एक हिस्सा करें 60 के 3 हिस्से में से एक हिस्सा। 60 के करेंगे 3 हिस्से तो फीस आएगा 20। और 20 वो एक हिस्सा है, वो 1/3 है। वो क्या है? 1/3। तो 1/3 क्या बनेगा? 20 बनेगा 60 का। और इसी तरह 60 का क्या है? सुदुस कितना बनेगा? छठा हिस्सा क्या बनेगा? कि 60 के करें 6 से तो फीस क्या बनेगा? 10। ठीक है। तो क्या पता चला? क्या है? 2/60 कुल माल है, जिसका 2/3 क्या है? बनता है 40। वो दोगुना है किससे? 1/3 से, जिसका एक 60 का 1/3 क्या बनता है? 20। तो 40 क्या है? दोगुना हुआ 20 से। और इस तरह 20 क्या है? 1/3 क्या है? दोगुना हुआ किससे? 1/6 यानी 10 से। तो 60 का 40 क्या बना? 2 गुना। और 2/3 एक गुना क्या बना? 1/3 क्या बना? 20। और क्या है? और शुद्ध छठा ऐसा क्या बना? 10। तो क्या है? 2/3 दुगना हुआ क्या है? 1/3 से। और 1/3 दुगना हुआ 1/6 से। इसी तरह क्या है? 1/6 ये निस्फ है किसका? आधा है किसका? 1/3 का। और 1/3 क्या है? निस्फ है किसका? 2/3 का। तो हमने समझ लिया कि क्या पता चला। अब हम देखते हैं कि दो सिन्फ का बयान आया कुरान पाक में, 1/2, 1/4 और 1/8।
2/3, 1/3 اور 1/6۔ تو 1/2 جو ہوتا ہے وہ مال کا آدھا حصہ ہوتا ہے، 1/4 اسی مال کا چوتھا حصہ ہوتا ہے، اور 1/8 اسی مال کا آٹھواں حصہ ہوتا ہے۔ تو جب کسی مال کا آدھا کریں گے تو وہ زیادہ بڑا ہوگا بنسبت کس کے، کیا ہے 1/4، یعنی اسی مال کا چوتھا حصہ کریں گے، 4 سے کریں گے، اسی مال کو 8 سے کریں گے تو کیا ہے وہ حصہ اور کم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اسی مال کے اگر 3 حصے میں سے 2 حصے کریں گے تو وہ زیادہ ہوگا بنسبت کس کے، وہ اسی مال کے 3 میں سے 1 حصہ ہوگے، اور اسی مال میں سے کیا ہے 6 سے کر کے 1 حصہ وہ کیا ہے اس سے بھی کم ہو جائے گا۔ تو یہ تھا اس کا بیان۔ تو ہم ادھر سے دیکھتے ہیں، تو یہ کیا ہے دگنا، کیا ہے ضعف مانا دگنا کس کا ہے 1/4 کا، اور یہ کیا ہے یہ بھی کیا ہے اس کا ضعف دگنا ہے۔ اور اگر ادھر سے ہم دیکھتے ہیں تو یہ 1/8 کیا ہے نصف ہے 1/4 کا، اور 1/4 کیا ہے نصف ہے کس کا 1/2 کا۔ اسی طرح ادھر سے کیا ہے 2/3 ضعف دگنا ہے کس کا 1/3 کا، اور 1/3 دگنا ہے 1/6 کا۔ اسی طرح 1/6 کیا ہے نصف ہے کس کا 1/3 کا، اور 1/3 نصف ہے کس کا 2/3 کا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہمارا کیا ہے 6 حصوں کا بیان آیا، 1/2، 1/4 اور 1/8، 2/3، 1/3 اور 1/6۔ اصحاب فرائض، ان میں 4 مرد ہیں جن کا بیان ہے، ان کا حصہ قرآن پاک میں بیان ہوا۔ سب سے پہلے باپ، تو باپ وہ مرد الاب، عربی میں کہا جاتا ہے اب، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے جو قرآن پاک میں جس کا حصہ کیا ہے بیان ہوا وہ کیا ہے یعنی کہ جس کا حصہ مقررہ حصہ میں بیان آیا وہ کیا ہے باپ ہے، اس کا بیان قرآن پاک میں آیا، اس کا مقررہ حصہ قرآن پاک میں بیان ہوا، ٹھیک ہے۔ دادا الجد الصحیح، عربی میں کہا جاتا ہے جد صحیح، جسے اردو میں ہم کیا کہتے ہیں دادا۔ تو یہ بھی اصحاب فرائض میں سے مردوں میں شمار ہے اس کا دادے کا۔ تو اصحاب فرائض کون سے لوگ ہیں جن کے سے قرآن و حدیث اور اجماع کے اندر بیان ہو چکے، ان میں سے ایک باپ ہے جسے اب عربی میں کہا جاتا ہے، ایک دادا ہے جسے عربی میں الجد الصحیح کہا جاتا ہے، صحیح دادا، ٹھیک ہے۔ یعنی جد صحیح وہ ہوتا ہے جس کا میت کی طرف نسبت کرنے میں عورت کا واسطہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ نانا کیا ہے جد فاسدہ ہے، اور دادا جو ہوتا ہے وہ جد صحیح ہے، کیونکہ دادا باپ کے میت کے باپ کے واسطے سے میت کی طرف منسوب ہے، ٹھیک ہے۔ اور نانا کیا ہے جد فاسد ہے، کیونکہ وہ باپ کے واسطے سے منسوب نہیں ہے بلکہ میت کی ماں کے واسطے سے۔ تو جو مرد کسی مرد کے واسطے سے کیا ہے میت کی طرف منسوب ہو وہ کیا ہے دادا جد صحیح کہلاتا ہے، اور جو دادا کیا ہے باپ نہیں ماں کے واسطے سے کیا ہے منسوب ہو میت کی طرف تو وہ جد فاسد کہلاتا ہے، جیسے کہ نانا۔ تو جد صحیح جو ہے اس کا شمار اصحاب فرائض میں ہے۔ آگے کون سا ہے شوہر، جو بیوی فوت ہو جائے تو اس کا شوہر بھی کیا ہے اس کا شوہر بھی کیا ہے اصحاب فرائض میں سے شامل ہے۔ اخیافی بائی، اخیافی بائی کیسے کہتے ہیں الاخو لامن، ماں کی جانب سے بھائی، الاخو لامن ماں کی جانب سے بھائی، مین میت اور وہ شخص کیا ہیں وہ کیا ہے بھائی تو ہوں ماں کی جانب سے ہوں، کس جانب سے جسے ہم کہتے ہیں ماں جایا بائی، دونوں کی ماں کیا ہو میت اور اس شخص کی ماں کیا ہے ایک ہو، اگرچہ ان کے باپ الگ الگ ہوں۔ تو جو ماں جایا بائی ہے نا، ٹھیک ہے، وہ کیا ہوتا ہے اخیافی بھائی۔ تو اخیافی بہن بھائی جو ہیں ان کا شمار کس میں ہے اصحاب فرائض میں سے ہے۔ تو باپ، دادا، شوہر اور اخیافی بھائی، الاخو لامن، اخ میں نا بھائی، لامن ماں کی جانب کا۔ تو ماں کی جانب کا جو بھائی ہوتا ہے تو میت کا کوئی ایسا بھائی ہے جس میں میت اور اس شخص کی ماں کیا ہے ایک ہے، اگرچہ ان کے باپ الگ الگ ہیں، تو وہ کہلاتا ہے اخیافی بھائی۔ اور اخیافی بھائی اور بہن جو ہیں ان کا شمار کس میں ہے اصحاب فرائض میں ہے۔ اور حقیقی بھائی جو ہے جن کا ماں باپ دونوں ایک ہوتے ہیں،
ٹھیک ہے، اسی طرح اللاتی بائی جن کا جو ہے نا باپ ایک ہوتا ہے ماں الگ الگ ہوتی ہے، ان کا بیان کس میں ہے؟ اسبات میں ہے۔ تو اخیافی بہن بھائیوں کا بیان کس میں ہے؟ اصحاب فرائض میں ہے۔ یعنی ماں جائے بھائیوں کا بیان کس میں ہے؟ اصحاب فرائض میں ہے۔ ٹھیک ہے، اصحاب فرائض میں سے عورتیں، تو 8 عورتیں ہیں، 12 افراد ہیں ٹوٹل، 4 مرد اور 8 عورتیں۔ تو اصحاب فرائض میں جو عورتیں ہیں جن کا حصہ، مقررہ حصہ قرآن حدیث اجماع امت میں بیان ہوا، اس میں سب سے پہلے ہے بیٹی، ٹھیک ہے، اسی طرح کیا ہے؟ پوتی، ماں، اسی طرح حقیقی بہن۔ حقیقی بہن کیا ہوتی ہے؟ جو ماں باپ دونوں جانب سے بہن ہو، ٹھیک ہے، ماں باپ میت کی ماں باپ دونوں جانب سے بہن ہو، میت کی ماں باپ دونوں جانب سے کیا ہو؟ بہن ہو۔ الاتی بہن کیا ہوتی ہے؟ وہ جو میت کی بہن ماں کی باپ کی جانب سے ہو، باپ کی جانب سے میت کی بہن، وہ کہلاتی ہے الاتی بہن۔ ٹھیک ہے، تو ماں باپ دونوں جانب سے بہن ہوگی میت کی، تو حقیقی بہن کہلائے گی۔ اور میت کی بہن تو ہوگی لیکن صرف باپ کی جانب سے ہوگی، ماں ان کے الگ الگ ہوگی، تو وہ کیا کہلائے گی؟ الاتی بہن۔ اسی طرح کیا ہے؟ اخیافی بہن۔ اخیافی بہن بھی کیا ہے؟ جس کا بیان میں نے اخیافی بھائی کے اندر کر بھی دیا ہے، جیسے ماں جایا بھائی تو ماں جائی بہن، یعنی میت کی ماں کی جانب سے، ماں کی جانب سے میت کی بہن، میت کی بہن جو ہوگی ماں کی جانب سے، تو وہ کہلائے گی اخیافی بہن۔ اسی طرح کیا ہے؟ میت کی ماں، اسی طرح میت کی دادی، نانی، یہ کہلاتی ہیں جدہ صحیحہ، انہیں عربی میں کہتے ہیں جدہ صحیحہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ جدہ صحیحہ کون ہوتی ہیں؟ یعنی وہ عورت جو میت کی طرف منسوب ہو اور اس کے درمیان جد فاسد کا واسطہ نہ ہو، یعنی وہ عورت جو میت کی دادی یا نانی ہو، بیچ میں جد فاسد یعنی نانے کا واسطہ نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو نانی میت کی طرف منسوب ہے، ٹھیک ہے، ماں کے واسطے سے، دادی میت کی طرف منسوب ہے باپ کے واسطے سے، اور نانے کی جو ماں ہوتی ہے نا، نانے کی ماں، وہ ٹھیک ہے، آپ یہ سمجھ لیں کہ جو نانے کی ماں ہے نا، وہ کیا ہے؟ میت کی جدہ فاسدہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا بیان اصحاب فرائض میں نہیں ہے، اس کا بیان ذوی الارحام میں ہے۔ تو جدہ سیاح کیا ہے؟ دادی اور نانی، دادی باپ کے واسطے سے منسوب ہوتی ہے، نانی ماں کے واسطے سے منسوب ہوتی ہے، اور جدہ فاستہ کیا ہوتی ہے؟ وہ جو نانے کے واسطے سے منسوب ہو، یعنی نانے کی ماں۔ ٹھیک ہے، تو وہ جدہ فاستہ ہے، اس کا بیان ذوی الارحام میں آئے گا۔ تو ہم جانتے ہیں کہ جو جدہ سیاح ہے نا، دادی اور نانی، انہیں کہا جاتا ہے جدہ صحیحہ۔ اور میت کی کیا ہے؟ بیوی۔ بیوی ایک بھی ہو سکتی ہے اور بیوی زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، زوجات بھی ہو سکتی ہیں، یعنی بیوی ایک بھی ہے یا بیوی دو بھی ہو سکتی ہیں، تین بھی، چار بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، نکاح کر سکتے ہو جو تمہیں پسند آئیں عورتیں، دو دو یا تین تین یا چار چار، یعنی چار تک کی کیا ہے نکاح کی اجازت ہے۔ تو بیوی ایک بھی ہو سکتی ہے ورثاء میں، اور بیویاں بھی ہو سکتی ہیں یعنی زوجات، بیویاں ایک سے زائد بھی ہو سکتی ہیں۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ ان کا تعلق، ان کا بیان بھی کس میں ہے؟ اصحاب فرائض میں ہے۔ تو سب سے پہلے تقسیم کا ہم قواعد، سب سے پہلے اصحاب فرائض کو ان کیسے دیے جاتے ہیں؟ اگر مال بچ جائے، اگر مال کیا ہے؟ بچ جائے تو اسبات کو دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی وارث نہ ہو تو مال دوبارہ نہ اصحاب فرائض ہو نہ اسبات، بلکہ اسبات نہ ہو، اگر کوئی وارث یعنی اسبات نہ ہو تو دوبارہ مال اصحاب فرائض پر لوٹایا جاتا ہے، سوائے میاں بیوی کے، کیونکہ وہ اصحاب فرائض غیر نسبیہ ہیں۔ تو کن پر لوٹایا جاتا ہے؟ اصحاب فرائض نسبیہ پر۔ ٹھیک ہے، 12
वरसा में से क्या है, 10 पर माल लौटता है। ठीक है, जौज पर नहीं लौटता, या शोहर पर शोहर क्या है, असाब फरैज गैर नस्बिया। असाब फरैज, असाब फरैज गैर नस्बिया। ठीक है, और बीवी भी क्या होती है, असाब फरैज गैर नस्बिया। गैर नस्बिया। ठीक है, और बकी सारे क्या हैं, असाब फरैज नस्बिया। असाब फरैज नस्बी में बाप, दादा और अखयाफी भाई। इसी तरह बेटी, पोती, माँ, दादी, नानी, हकीकी बहन, अलाती बहन, अखशाफी बहन, ये सारे असाब फ़राइज़ नस्बिया हैं। बीवी जो है असाब फ़राइज़ गैर नस्बिया, और शोहर भी क्या है, असाब फ़राइज़ गैर नस्बिया। और असाब फ़राइज़ के बाद जो माल बचता है वो असबात को मिलता है। अगर असबात में से ना हो तो फिर दोबारा माल लौटा कर दिया जाता है सिर्फ असाब फ़राइज़ नस्बिया को, गैर नस्बिया यानी बीवी और शोहर को नहीं मिलता। तो अगर कोई बारिश ना हो यानी असबात में से कोई ना हो तो माल दोबारा असाब फ़राइज़ नस्बिया पर लौटाया जाता है, सिवाय मियाँ बीवी के क्योंकि ये क्या हैं, असाब फ़राइज़ गैर नस्बिया हैं। असाब फ़राइज़ गैर नस्बिया। ठीक है जी, उम्मीद है आपको सबक समझ आ गया होगा। तो आज का सबक हमारा दोहराई कर लेते हैं। इल्मी मिरास कोर्स का छठा सबक असाब फ़राइज़ का बयान आया था और उनके मुकर्रर हिस्सों का बयान आया था। तो असाब फ़राइज़ क्या हैं, असाब फ़राइज़ विल फ़ुरूज़ कहा जाता है। वो वरसा हैं जिनके से कुरान मजीद, अहादीस मुबारक या इजमाय उम्मत से मुतय्यन और मुकर्रर हैं। विरासत की तकसीम में सबसे पहले इनका हक अदा किया जाता है। इनकी कुल तादाद 12 हैं, 4 मर्द और 8 औरतें। ठीक है, इनके मुकर्रर हिस्से जो कुरान पाक में बयान हुए, एक है निस्फ, 1/2, 1/4, 1/8, जिसे सिनफ अव्वल कहा जाता है। इसी तरह सिनफ सानी किसे कहा जाता है, 2/3, 1/3 और 1/6। ठीक है, इसका मैंने आपको समझा दिया है। इसी तरह क्या है, इनके पाने वाले जो अफराद हैं उन्हें कहा जाता है साब फ़राइज़। 4 मर्द हैं, बाप, दादा, शोहर, अखयाफी भाई। बाप, दादा, शोहर क्या हैं, असाब फ़राइज़ नस्बियाँ हैं ना। बाप, दादा और अखयाफी भाई क्या हैं, असाब फ़राइज़ नस्बियाँ हैं, और शोहर क्या है, असाब फ़राइज़ गैर नस्बिया। ठीक है, इसी तरह बेटी, औरतें जो हैं असाब फ़राइज़ में से 8 हैं। बेटी, पोती, माँ, दादी, नानी, हकीकी बहन, अल्लाती बहन, अखशाफी बहन, ये सारे क्या है, असाब फ़राइज़ नस्बिया। और बीवी क्या है, बीवी एक भी हो सकती हैं, बीवी एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, तो ये क्या है, असाब फ़राइज़ गैर नस्बिया। माँ क्या है, दादी नानी को जद्दा सैया कहा जाता है। हकीकी बहन वो जो मैयत की माँ बाप दोनों जानब से बहन हो। अलाती बहन जो मैयत की बाप की जानब से बहन हो। और अखयाफी बहन वो जो मैयत की माँ की जानब से क्या है, वो बहन हो। ठीक है, सबसे पहले सब सब फ़राइज़ को मिलता है माल। अगर माल बच जाए तो असबात को दिया जाता है, और अगर असबात ना हो तो माल दोबारा असाब फ़राइज़ नस्बी पर लौटाया जाता है, सिवाय मियाँ बीवी के, वो क्या है, असाब फ़राइज़ गैर नस्बिया। उन पर माल रद्द के तौर पर नहीं लौटाया जाता। तो उम्मीद है आपको ये सबक क्या है, बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। अब इंशाअल्लाह ताला उनका बयान जो है राजी से क्या है, पढ़ लेंगे। जी, आपको कुछ सवाल है तो बयान कर सकते हैं। जी।